نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد الغائب وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو کراچی اجتماع کے موضوع پر تیار ہو رہی ہے۔ چونکہ کراچی کا اجتماع جاری ہے، دوستوں کے اصرار پر، احباب کے اصرار پر مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی۔ احباب کا اصرار یہ تھا کہ یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز ہیں جو کراچی کے اجتماع کا تو بتا رہی ہیں، تعارف کروا رہی ہیں، لیکن کراچی کا اجتماع کس مقصد سے ہے یہ اس سے معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ تو عوام کی آگاہی کے لیے، امت مسلمہ کی آگاہی کے لیے آپ بھی ایک ویڈیو بنائیں جس میں اس اجتماع کے مقاصد بھی عوام الناس تک پہنچ جائیں۔ تو کراچی کا اجتماع بحمد اللہ تعالی وعونہ وفضلہ 27 تاریخ کو شروع ہوا ہے۔ 27، 28، 29 اور 30 یہ اجتماع رہے گا۔ 27 جنوری کی عصر سے شروع ہونے والا اجتماع بروز جمعہ اور ہفتہ رہے گا۔ اتوار کی صبح اس کی دعا ہوگی، اتوار کی صبح دعا ہوگی۔ کراچی کا اجتماع کراچی اور مضافات کراچی سے اس میں شرکت کرنے والے احباب تشریف لاتے ہیں۔ اندرون سندھ یہاں تک کہ بلوچستان سے بھی اس میں امت مسلمہ کے احباب شرکت فرماتے ہیں۔ کراچی اجتماع ہو یا رائیونڈ کا عالمی تبلیغی اجتماع ہو، مقصد ایک ہی ہے۔ ان لوگوں کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، جو ظاہراً تبلیغی جماعت کہلاتی ہے، حقیقتاً یہ تبلیغی جماعت ہی نہیں، یہ امت مسلمہ کا کام ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی ہم سب مسلمانوں کا یہ کام ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس اجتماع میں جو سبق پڑھایا جاتا ہے وہ چند چیزیں ہیں جسے 6 باتوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت یا اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ اعلیٰ تدریج اور اعلیٰ ترتیب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہی اس اجتماع کے مقاصد ہیں۔ نمبر 1 کلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ اسلام کا دروازہ ہے، اسلام میں داخلے کا راستہ ہے۔ دائرہ اسلام میں اس کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے، جس میں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ اس کلمے کا مقصد ہے۔ محمد الرسول اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول اور آخری معصوم ہیں، یعنی آپ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قرآن مجید آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ نمبر 2، نماز۔ قرآن مجید میں حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کے قیام کی بات ہوئی کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں اور رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز باجماعت ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ مختصراً یہ سارے نمبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ وقت کم اور کام زیادہ ہے۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم سے متعلق ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ کلام اللہ کا ارشاد ہے، کلام اللہ میں ارشاد ربانی ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے۔ اولو الالباب کون ہیں؟ عقل والے کون ہیں؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ذکر کرنے والے، عقل والے وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور پہلو کے بل لیٹنے کی حالت میں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہیں عقل والے اولو الالباب۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ کے بندوں میں سے العلماء، علماء کرام ہیں، جاننے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم سے متعلق فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، یعنی مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کلام اللہ میں ارشاد ربانی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آج ہم اطمینان تلاش کرتے ہیں دنیا کے اندر، کوٹھیوں کے اندر، بنگلوں کے اندر، کاروں کے اندر، اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد ہے اکرام مسلم، مسلمان کا اکرام کرنا، مسلمان کی خدمت کرنا، مسلمان کا ادب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کلام اللہ میں ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے، یعنی میرے اور آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں جب ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا
اکرام اور احترام رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا یعنی قیامت پر ایمان لایا، چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو یہ اکرام مسلم ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 5 تصحیح نیت، اخلاص نیت، نیت کا خالص ہونا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ تو نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت دیکھ لیں، اپنی نیت ٹٹول لیں، ہماری نیت ہر عمل میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، رضا الہی مقصود ہو۔ اس کے بعد ہے دعوت و تبلیغ، رب تعالیٰ کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ کلام اللہ میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایمان لاتے ہو، تم تأمرون بالمعروف اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو۔ کلام اللہ میں ارشاد ربانی ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو اچھائی کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، یأمرون بالمعروف